میرا نام مروج ہے۔ میں فیصل آباد میں رہتی ہوں۔ میری عمر 20 سال ہے۔ ہمارے ہمسائے کے بیٹے کی شادی تھی۔ انہوں نے اس کی شادی بہت دھوم دھام سے کی تھی کیونکہ ان کے 2 بیٹے اور 9 بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں بہت دھوم دھام سے کی تھی، پر جو ان کا دوسرا بیٹا تھا، جب اس کی شادی کی تھی تو اس کی بیوی کی انہوں نے ہر رسم کی تھی کیونکہ ان کے بھائی کے رشتے بہت جگہ پر ہوئے لیکن ٹوٹ جاتے تھے۔ پھر انہوں نے کہیں کسی کے پاس کے گاؤں میں اپنے بھائی کا رشتہ کیا جس سے اس کی شادی ہوئی، اور وہ اپنے بہو اور بہنیں اپنی بھابھی کی خوشی خوشی سے گھر لے کر آئیں اور ساری رسمیں اپنے بھائی کی تھی۔ 2-3 ماہ تو انہوں نے اس سے بہت پیار کیا اور اس کے آگے پیچھے رہتی تھی، اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ پر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو اس کے خلاف ہو گئی۔ وہ اپنے بھائی کو بھڑکاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتی ہیں۔ ان کا بھائی بھی ان کا ساتھ اپنی بہنوں کی باتوں میں آ جاتا اور ماں بھی کہتی کہ بیٹا تیری بیوی ایسا کرتی ہے۔ شوہر اپنی ماں اپنی بہن کی باتوں میں آ کے اس پر ظلم کرتا تھا، اس سے اچھا سلوک نہ کرتا تھا، اس کی ضرورت پوری کرتا تھا۔ بہنوں اور ماں نے رات کو جب ان کا بھائی گھر آتا تو اب بھی اپنی بیوی کے پاس نہ جاتا تھا کہ اس سے پہلے ہی کہتی کہ بھابھی نے آج یہ کیا، ہمیں بلاتی نہیں ہے۔ بھائی کو اس سے پہلے ہی بھابھی کے خلاف کر دیتی۔ بھائی اس کے پاس جانے کے لڑتا تھا۔ ان کی اکثر ہی لڑائی ہوتی تھی۔ ان کی شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے۔ ان کے پاس ابھی اولاد نہ تھی اور اس کی بہنیں اس سے بات بھی لڑکی کے اس کی بھی اولاد نہیں تھی، پر وہ لڑکی کہتی تھی کہ یہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے، اولاد ہونا یا نہ ہونا۔ پھر ابھی کچھ ماہ گزارے، خدا نے اس کو اولاد ایسی بڑھ کے دے دی، پھر بھی اس کو جینے نہ دیتی تھی۔ اس کو ہر وقت باتیں کرتی رہتی تھی، وہ ہر وقت چپ رہتی تھی۔ اس کا شوہر اور بہنیں مائیں لڑتی رہتی تھی۔ اس کو شوہر اکثر رات کو کام سے آتا تو اپنی بیوی کے لیے کچھ لانے کے لیے لے آتا تھا، پر بہنوں سے اور ماں سے برداشت نہ ہوتا تھا۔ وہ پھر کسی نہ کسی بہانے لڑائی کروا دیتی تھی اور وہ ایک دن تنگ آ کے گھر چھوڑ گئی اور خدا نے اس کو 2 جڑواں بیٹے جیسی بڑھ کے دے دی تھی۔ پھر بھی وہ اس کے شوہر نے اور گھر والوں نے تنگ آ کر اس کو گھر سے نکال دیا۔ اس کے شوہر نے اپنی ماں اور اپنے بھائی کی بہن کی باتوں میں آ کے اپنی بیوی کو جانے سے بھی نہ روکا۔ وہ حاملہ تھی اور اس کا 6 ماہ تھا، پر وہ اکیلی گھر گئی۔ اس کے شوہر نے بھی جانے سے نہ روکا تھا۔ پھر 3 ماہ وہ اپنے گھر میں رہی۔ 3 ماہ رو رو کر اس نے اپنے گزارے۔ نہ تو لڑکا ہی کال کرتا، نہ ہی اس کے گھر والے کرتے تھے۔ وہ ہمت ہار چکی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ رہ لوں گی، پر ان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ جب اس کی بیوی چلی گئی تھی تو اس کے گھر والے اس کے ساتھ اچھا اخلاق نہ رکھتے، نہ ٹائم پہ کھانا دیتے، نہ کپڑے پریس کرتے، نہ اس کے پاس کوئی بیٹھتا تھا، اور وہ پریشان رہتا تھا کہ اپنی بیوی کو احساس ہوا۔ اس کو اپنی بیوی کا خیال آتا تھا، پر وہ چپ رہتا کہ میں نے تو اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ پر خدا نے 3 ماہ کے بعد اس کے گھر میں 2 جڑواں بیٹے ہوئے تھے۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے رابطہ کیا اور بات کرتے کرتے رو پڑا۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا، مجھے اب احساس ہوا ہے کہ خدا نے بیوی اور شوہر کے رشتے کو بہت انمول قرار دیا ہے۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور اپنے بچوں کو ویڈیو کال پہ دیکھا اور صبح ہی لاہور چلا گیا اور اپنی بیوی اور بچوں کو ملا، بہت خوش ہوا۔ پھر وہ اپنی بیوی کو گھر لے آیا اور وہ خوشی خوشی رہنا شروع ہو گئے تھے۔ پھر وہ اپنی بیوی کی اور بہنوں کی باتوں میں نہ آتا تھا کیونکہ خدا نے اس رشتے کو بہت انمول قرار دیا ہے۔ اس لیے سب لڑکوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو ہمیشہ سپورٹ کیا کریں، ان کی بات کو توجہ سے سنا کریں، کیونکہ وہ آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آتی ہیں۔ تو جب آپ بھی نہ سنیں گے تو ان کی کوئی بھی نہ سنے گا۔ اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کے سامنے خود عزت دلوائیں، اس کی اور گھر والوں کی بات کو سن کر پھر کچھ کرنا چاہیے۔